ہم بات کر رہے ہیں فرضی روزہ کی۔ فرضی روزہ چھوڑنے سے قضا لازمہ تھی۔ اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا ہے کسی تکلیف کے باعث، کسی بیماری کے سبب، یا شرعی سفر جو شرعی سفر ہے اس کی بدولت، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے جس کے لیے اسلام میں اجازت ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہے، یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے، یا وہ بیمار جس کی بیماری روزہ رکھنے میں بڑھ سکتی ہے، وہ لاغر انسان جو روزہ رکھے اور خدا نخواستہ اس کو موت ہو سکتی ہے اس کی، تو ایسی حالت میں روزہ جو ہے وہ نہ رکھنے کا حکم ہے، اجازت ہے، اجازت عطا کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کب رکھے؟ اس کو روزہ معاف نہیں ہے، رکھے کب؟ جب عورت دودھ پلانے والی دودھ سے فارغ ہو جائے، حاملہ عورت جب حمل سے فارغ ہو جائے، بوڑھا شخص جب پہلے سے زیادہ صحت پکڑ جائے، بیمار جب صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، مسافر جب سفر سے فارغ ہو جائے، اسی طرح بیمار صحت مند ہو جائے، تو پھر جو ہے یہ ان روزوں کی قضا کرے۔ جو روزے اس نے چھوڑے تھے ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں رکھے گا تو پھر اس کو رمضان شریف کے روزے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور اگر بعد میں قضا ادا کر لیتا ہے، روزے جو اس نے قضا کو ادا کر لیتا ہے، جو اس کے روزے قضا ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ روزے غیر رمضان کا ثواب ملے گا، رمضان شریف کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے شک وہ مجبوری میں اس نے چھوڑا تھا، روزے بے شک اس نے مجبوری میں چھوڑے ہیں، مگر رمضان شریف کے روزوں کا اپنا ثواب ہے، وہ ثواب نہیں اس کو ملے گا۔ ثواب ضرور ملے گا، غیر رمضان کا ملے گا، رمضان شریف کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ مگر قضا چونکہ لازم ہے رکھنے ہی رکھنے، نہیں رکھے گا تو فاسق ہے، نہیں رکھے گا تو روزے ترک کرنے کا گنہگار ہے، چاہے اس نے مجبوری میں چھوڑے۔ آپ جب مجبوری ختم ہوگی تو روزے رکھنے لازم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر روزہ فرضی توڑ دیا ہے تو دو چیزیں لازم آئیں گی، روزے کی قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ قضا تو آپ نے سمجھ لیا، اب کفارہ کیا ہے اب اس کو بھی سمجھیں۔ اسلام میں کفارے کے طور پہ 3 چیزوں کی جو ہے وہ اسلام نے تعارف کروایا ہے، متعارف ہیں 3 چیزیں، 3 چیزوں کا تعارف کروایا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کے طور پر۔ کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو اس پر 3 چیزیں ہیں بطور کفارہ، ان میں سے کوئی ایک چیز وہ ادا کر لے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ایک چیز پر عمل کر لے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی نہیں کرتا تو سخت گنہگار ہے، اللہ کی سزا کا حقدار ہے اور اللہ کا مجرم ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ فرضی توڑ بیٹھا ہے یا توڑ بیٹھی ہے، توڑ لیا ہے، ٹوٹ گیا ہے روزہ اس کا، تو فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام خرید کر، غلام کو خریدے اور اس کو آزاد کرے۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے، 60 دنوں کے، یہ مسئلہ بہت قابل غور ہے، 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے۔ ایک سے شروع کیا، 40 پہ پہنچا، اب 41 روزہ اس کا چھوٹ گیا تو اب اس کی گنتی ختم ہوگی، 41 پہ اب 41 نہیں ہوگا بلکہ 1 سے شروع ہوگا۔ جہاں پر اس نے روزہ چھوڑا اس کے وہ کفارہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، کفارہ باقی ہے، دوبارہ سے پھر وہ 60 روزے رکھے گا۔ اگر وہ 10 دفعہ ایسے کرتا ہے تو 10 دفعہ اس کا کفارہ نامکمل ہے۔ جب بھی وہ رکھے گا، چاہے اس طرح وہ 500 ہی روزے کیوں نہ رکھ لے، مگر جب وہ رکھے گا تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے، بغیر ناغے کے، بغیر فرصت کے، بغیر رخصت کے
60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے گا تو کفارہ ادا ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، غلام بھی نہیں آزاد کرا سکتا اور 60 دنوں کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر حکم آتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک ٹائم میں، 60 مسکینوں کو ایک ٹائم میں کھانا کھلائے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں مسکین کا حکم ہے، امیر لوگوں کا حکم نہیں ہے۔ ممکن ہے جو تو ان کو کھانا کھلا رہا، اگر تو نے امیر بلا لیے تو ان کے گھر میں تیرے کھانے سے کئی گنا اچھا ان کے گھر میں ہو، تیرے کھانا پیش کرنے، سحری افطاری کرنے سے پیش کرنے سے ان کے گھر میں سحری افطاری بہت اچھی ہو اور وہ خوش بھی نہ ہو اور تیرا گلہ کرے کہ یہ تو نے کیا کھلایا، اس سے بہتر تمہارے گھر میں موجود تھا، ہم نے سادی افطاری بھی تیرے اس اچھی افطاری سے بہتر ہے۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے، جب کفارہ کے طور پر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس میں مسکین ہونے چاہیے۔ مسکین کا مطلب غریب، لاچار، نادار لوگ، غریب لوگ ہوں۔ غریب لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے، امیر لوگوں کو نہیں، کوٹھیوں والوں کو نہیں، گاڑیوں والوں کو نہیں، اور بہترین قسم کی کمائی کرنے والوں کو نہیں، نوکری و پیشہ لوگوں کو نہیں مسکین کہا گیا۔ غریب لوگ جو کھانے پینے سے بھی جو ہے وہ محروم ہوں، جن کے پاس اچھا کھانا نہ ہو، اچھا پینا نہ ہو، اچھا پہننا نہ ہو، اور معاشرے کے جو ہے وہ جو ستائے لوگ جو ہے غریب، معاشرے کا شکار، ظلم و ستم کا شکار لوگ، ان کو کھانا کھلایا جائے تاکہ وہ تیرا کھانا کھا کر خوش ہوں، ان کی خوشی جو ہے وہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔